خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں ایسے بندہ یا ایسا مریض جس پر جنات ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، جیسے انسان جسمانی بیمار ہوتا ہے تو اسی طرح بعض لوگ اس چیز کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایسا شخص جس کے کوئی عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی ایک ایسا مرد ہے، لڑکا ہے یا خاتون ہے یا بچی ہے، اس پر جنات کا مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ جنات ہیں، اور جیسے وہ جنات حاضر بھی ہو جاتے ہیں، اور ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، اس طرح کے مریض بھی ہوتے ہیں، یا ان کی کیفیت کچھ دیر کے لیے اپنی حالت سے وہ نکل جاتے ہیں، تو اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسا اگر کوئی بچہ ہے یا ایسا کوئی مرد ہے یا خاتون ہے یا کوئی بچی ہے کہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، اس پر جنات حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا دماغی مسئلہ ہے، کہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں ہے ایسی بات، کہ بلکہ جنات حقیقتاً ہوتے ہیں اور اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ ایک نشانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مثال کے طور پر اس کے ہاتھ پاؤں کیا ہیں، مڑ جاتے ہیں، یا اس کا جسم بالکل ہی سخت ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کو کہنا شروع کر دیتے کہ یہ مرغی ہے، لیکن حقیقتاً وہ مرغی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جنات کا ایشو ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنات ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے گھر یا عزیز و اقارب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ہم یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دے اونچی آواز میں، یہاں تک کہ زیادہ تعداد میں 21 دفعہ یا 41 دفعہ یا 72 دفعہ، اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 72 دفعہ کیا ہے آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے ساتھ اونچا اونچا پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے وہ مریض اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس کے ساتھ جنات حاضر ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک ہمارے پاس بہترین علاج آ گیا ہے، اور بہترین چیز آ گئی ہے کہ اس کا ہم کیسے علاج کریں۔ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اس کو دورہ پڑ گیا ہے جنات کا، اور اس پر جنات حاضر ہو گئے ہیں، تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کسی ایسے عامل کے پاس جو صحیح ہو، اس کے پاس ہم اس کو لے جائیں تو وہ اس کے پاس بہترین علاج ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اگر کہیں نہیں لے جاتے تو پھر ہم اس کا خود اس طرح کا اس کے افاقے کے لیے، تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے، اور اس کی یہ جو حالت ہے کہ جو وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ مڑ گئے ہیں، یا اس طرح کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ہم آیت الکرسی کا وظیفہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے مریض الحمدللہ ثم الحمدللہ وقتی طور اس پر افاقہ ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔